آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہم سب کی زندگی کا حصہ ہے۔ مشکل وقت میں دل کا سکون کیسے تلاش کیا جائے۔ ہم خوشی کے ایک ایسے تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو باہر کے حالات پر منحصر نہ ہو۔ سب سے مشکل امتحان باہر کا طوفان نہیں، یہ تب ہوتا ہے جب کوئی بیدار ہو اور طوفان اس کے سینے کے اندر ہو۔ ہم میں سے کتنے ہی لوگوں نے اس کیفیت کو محسوس کیا ہے نا؟ یہی وہ اندرونی طوفان ہے جو ہماری اصل آزمائش ہے۔ یہ باہر کے حالات سے کہیں زیادہ گہرا اور مشکل ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر ہم خوشی کو ہی غلط جگہ تلاش کر رہے ہوں؟ کیا ہو اگر خوشی کا تعلق کبھی ایک پرفیکٹ، ایک مکمل زندگی سے تھا ہی نہیں؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس پر آج ہم سب کو مل کر غور کرنا ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے اسی اندرونی طوفان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ حقیقی سکون صرف مسائل کا نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ حقیقی سکون پریشانیوں کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کرتا، وہ تو دل میں تب بھی رہ سکتا ہے جب پریشانیاں موجود ہوں۔ اس سوچ سے ہمارا مقصد مسائل کو ختم کرنے سے ہٹ کر اپنے اندر سکون پیدا کرنے کی طرف آ جاتا ہے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ یہ اندرونی سکون آتا کہاں سے ہے؟ قرآن ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت جواب دیتا ہے۔ خبردار، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سکون کی اصل جڑ روحانی تعلق میں ہے، دنیاوی کامیابیوں میں نہیں۔ اور یہیں پر ایک بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ دنیاوی خوشی اکثر ان چیزوں پر منحصر ہوتی ہے جو بدل سکتی ہیں، جیسے لوگ، پیسہ، عہدہ، لیکن ایک مومن کی خوشی ایمان اور توکل پر ٹکی ہوتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ ایک ایسا لنگر جسے کوئی طوفان ہلا نہیں سکتا۔ تو پھر اس سب میں مشکلات کا کیا کردار ہے؟ یہیں سے ایک بہت اہم سوال جنم لیتا ہے۔ آئیے مشکل کے اس پوشیدہ مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ نظریہ ہر چیز کو کیسے بدل سکتا ہے۔ یہاں سوچ میں ایک بنیادی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ مشکل کوئی سزا نہیں ہے، یہ ایک پل کی طرح ہے جو ہمیں ایک اعلیٰ مقصد کے قریب لے جاتا ہے۔ اس طرح سے دیکھیں تو آزمائشیں صرف درد نہیں رہتی، بلکہ روحانی ترقی کا ایک ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں، یہ وعدہ تو سیدھا اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہاں لفظ ساتھ بہت بہت اہم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ دیکھیں، یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس کا مطلب آسمان زمین کا ہے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ مشکل کے بعد آسانی آئے گی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ آسانی مشکل کے ساتھ آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ راحت اسی لمحے پیدا ہوتی ہے جب جد و جہد شروع ہوتی ہے، بھلے ہی ہم اسے فوراً محسوس نہ کر پائیں۔ تو اس طرح سے دیکھیں تو مصیبت ایک طرح کا تحفہ بن جاتی ہے۔ یہ ایک امتحان ہے جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، ایک پالش ہے جو ہمارے کردار کو نکھارتی ہے، اور ایک پل ہے جو ہمیں ہمارے اصل مقصد تک پہنچاتا ہے۔ یہ اب بوجھ نہیں بلکہ ایک موقع ہے۔ اچھا، تو یہ اندرونی طاقت پیدا کیسے کی جائے؟ آئیے ان عملی ستونوں پر نظر ڈالتے ہیں جو اس اندرونی سکون کی بنیاد بنتے ہیں۔ سب سے پہلی بنیاد ہے شکر، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا۔ کبھی غور کیا ہے کہ یہ عمل کتنا طاقتور ہو سکتا ہے؟ یہ صرف شکریہ کہنا نہیں، بلکہ اپنے دل کو اس چیز پر توجہ دینے کی تربیت دینا ہے جو ہمارے پاس ہے، نہ کہ اس پر جو نہیں ہے۔ یہ چیز حسد سے بچاتی ہے اور ہمارا پورا نقطہ نظر بدل دیتی ہے۔ پھر آتا ہے ذکر، جسے دل کی دوا بھی کہا گیا ہے۔ یہ اللہ کو یاد رکھنے کا عمل ہے جو روح کو سچائی پر قائم رکھتا ہے۔ یہ صرف خالی الفاظ دہرانا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لائف لائن کی طرح ہے جو دل کو شفا اور حفاظت کے سرچشمے سے جوڑتی ہے۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم چیز ہے اپنے ذہن کی حفاظت۔ ہمارے خیالات بیجوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کن بیجوں کو پانی دیتے ہیں، مایوسی کے بیجوں کو یا امید کے۔ یہ اپنے اندر کی آواز کو کنٹرول کرنے اور اپنے ذہن کو منفی سوچوں سے بچانے کا نام ہے۔ دیکھیں یہ تبدیلی کتنی گہری ہے۔ میرے ساتھ ہی کیوں کی مایوس کن سوچ میری رہنمائی فرما کی دعا بن جاتی ہے۔ میں ناکام ہو رہا ہوں کی جگہ میں سیکھ رہا ہوں کی سوچ آ جاتی ہے۔ اسی طرح ہم اپنی منفی باتوں کو امید اور ایمان سے بھرپور ایفرمیشنز میں بدل سکتے ہیں۔ یہ سب سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اسے روزمرہ کی زندگی میں کیسے لایا جائے، اور یہیں سے ہمیں چھوٹے اعمال کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے جہاں اصل تبدیلی آتی ہے۔ یہاں ایک بہت ہی خوبصورت اصول یاد رکھنے والا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ اعمال ہیں جو مستقل مزاجی سے کیے جائیں، بھلے ہی وہ کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ ہوں۔ یہ بالکل پانی کے ان قطروں کی طرح ہیں جو لگاتار گر کر وقت کے ساتھ پتھر کو بھی تراش دیتے ہیں۔ مستقل مزاجی مقدار سے زیادہ طاقتور ہے، اور اس کی سب سے بہترین مثال ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ملتی ہے، اپنے بھائی کے لیے تمہاری مسکراہٹ ایک صدقہ ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مہربانی کا سب سے آسان
سب سے چھوٹا عمل بھی کتنی بڑی قدر رکھتا ہے۔ اور یہ صرف مسکراہٹ تک ہی محدود نہیں۔ ذرا سوچئے، ایک نرمی سے بولا گیا لفظ، کسی کے لیے چپکے سے کی گئی دعا، حوصلہ افزائی کا ایک چھوٹا سا پیغام، ایک ایسا صدقہ جس کے بارے میں کسی کو نہ پتا ہو، یا کسی کو معاف کر دینے کا فیصلہ، یہ سب بظاہر چھوٹے اعمال ہیں جو روشنی کی لہریں پیدا کرتے ہیں اور ہمارے دلوں کو روشن کر دیتے ہیں۔ تو چلیں ان سب باتوں کو ملا کر ایک عملی منصوبے کی شکل دیتے ہیں۔ یہ ایک 7 دن کا ہارٹ ریسیٹ ہے، جسے اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہ سارے نظریات ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن جائیں۔ یہ بہت ہی آسان ہے، بس روزانہ کے 3 قدم ہیں۔ پہلا، صبح اٹھ کر فون کو ہاتھ لگانے سے پہلے کم از کم 3 نعمتوں کا شکر ادا کریں اور دن کے لیے دعا کریں۔ دوسرا، دوپہر میں خاموشی سے نیکی کا کوئی ایک کام کریں، لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کے لیے۔ اور تیسرا، شام کو دن کا اختتام ذکر کے ساتھ کریں اور آج سیکھے ہوئے کسی ایک سبق پر غور کریں۔ اور اس منصوبے پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے اس وعدے کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں یقیناً زیادہ دوں گا۔ اور یاد رہے، یہ زیادہ سے مال و دولت نہیں بلکہ زیادہ سکون، زیادہ حکمت اور زیادہ رحمت ہے۔ تو آخر میں بس یہ ایک سوال رہ جاتا ہے جو ہم سب خود سے پوچھ سکتے ہیں، آج نیکی کا وہ کون سا چھوٹا سا بیج ہے جسے ہم بوئیں گے؟